دوستو آداب، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا فیس بک فرینڈ ملک زادہ جاوید ایک بار پھر حاضر ہے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ نوجوان کو لے کر۔ اس کے سلسلے میں ابھی آپ سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے آبائی وطن، اور اس کا آبائی وطن جو ہے حضرات وہ مظفر نگر ہے۔ مظفر نگر آپ جانتے ہیں کہ پچھمی اتر پردیش کا ایک بہت اہم ضلع ہے، کئی معنوں میں بہت اہم ہے۔ اور مظفر نگر میں جو اس کا جو نام پڑا وہ ایک عبد المظفر خان تھے۔ اپنے زمانے میں وہ منسٹر تھے، اور وہ منسٹر تھے شاہ جہاں کے، مغل بادشاہ شاہ جہاں کے منسٹر تھے عبد المظفر خان۔ تو عبد المظفر خان صاحب کو شاہ جہاں نے پہلے اس کا نام جو تھا مظفر نگر کا سروت تھا، تو وہ سروت نام کی جاگیر جو تھی شاہ جہاں نے عبد المظفر خان کو دے دی۔ اور پھر عبد المظفر خان کے بعد ان کے بیٹے نے اپنے والد کے نام پر اس کا نام مظفر نگر رکھ دیا حضرات۔ اور آج یہ ایک بہت ہی اہم کلیم قیصر بھائی شکریہ، رومی راجیو صاحب شکریہ، آداب آداب میرے بھائی، آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرات کہ یہ جو ہیں مظفر نگر جو ہے وہ اس نے اپنے والد صاحب کے نام پر مظفر نگر، بابو ایشانی بھائی بہت شکریہ، وہ رکھ دیا۔ اب صاحب آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو مظفر نگر ہے وہ اپنی بہت سی خصوصیات کے لیے مشہور ہے۔ سید امان حیدر زیدی صاحب آداب، بابو ایشانی آداب، شیو چرن بندھو بھائی بہت بہت شکریہ میرے دوست، میرے بھائی، کیا کیا شاعری آپ کر رہے ہیں، واہ! آج آپ کی 70ویں شاعری پڑھی لاک ڈاؤن کی، مزہ آ گیا آپ کی شاعری پڑھ کے۔ تو حضرات سید امان حیدر بھائی، زیدی بھائی بہت شکریہ، آپ جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو مظفر نگر ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہاں شوگر انڈسٹری بہت، چینی ملیں بہت ہیں، اس کے بعد وہاں پیپر مل ہے، اور اسٹیل رولنگ مل گئے، اسٹیل کی رولنگ ملیں ہیں، پیپر مل ہے، یہ سب اس کی خصوصیات ہیں مظفر نگر۔ اور ایک اور خصوصیت ہے جو میں پڑھتا رہتا ہوں، نسیم ساز بھائی شکریہ، محمد اسامہ راوت بھائی وعلیکم السلام، بہت نوازش، آپ ہمارے ساتھ عمان سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اور جو لوگ بھی جڑے ہیں ہم ان کو صمیم قلب سے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ اب اس شہر نے بہت سے مختلف شعبے میں بہت سے لوگوں کو پیدا، ہماری برادری میں، شاعر برادری میں انہوں نے عین عرفان کو پیدا کیا۔ اشوک ساحل ایک بڑا اچھا شاعر تھا، ابھی کچھ روز پہلے اس کا انتقال ہوا۔ ایاز احمد طالب ہیں، احتشام الحق صدیقی ہیں، حامد مختار خان ہے، کامران عادل ہیں، محمد امیر اعظم قریشی ہیں، مظفر رزمی تھے، مرحوم نوید انجم ہیں، اور تنویر گوہر ہیں، اور خورشید ہے۔ یہ لوگ حضرات یہ وہاں سے یہ لوگ مظفر نگر کے شعراء ہیں، اور اس میں سے جو لوگ زندہ ہیں وہ مظفر نگر کی شاہی جمال بھائی، آپ کی محبت، وعلیکم السلام میرے بھائی، نصرت عتیق آپ کی محبتوں کا شکریہ، شیو چرن بندھو بھائی بہت بہت شکریہ۔ تو یہ لوگ جو ہے مظفر نگر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مشاعروں میں اور پروگرامز میں۔ عدنان حفظ حسین بھائی شکریہ، انیس بھائی شکریہ، نصرت شکریہ، اور بختیار نواز بھائی آپ کا شکریہ، اور مزمل خان بھائی آپ کا شکریہ۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہم ایک ایسے اچھے شاعر اور انسان کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی بہت سی صفات ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا حضرات۔ تو یہ مظفر نگر ان کی بیک گراؤنڈ تھی حضرات۔
اب ان کا نام سنیے، اب ان کے کارنامے سنیے حضرات۔ ان کا نام ہے حیدر امان حیدر، حیدر امان حیدر۔ اب یہ حیدر امان حیدر صاحب جو ہیں وہ ناظم مشاعرہ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، پلیئر بھی ہیں، اسپیکر بھی ہیں سمجھے صاحب۔ اور اس میں یہ نہیں کہ کیا بولتے ہیں یہ نام کے ہوں، بلکہ اس میں ان تمام چیزوں میں کافی آگے تک یہ گئے ہیں کافی، کیونکہ یہ جو ہے انڈین ایمبیسی دبئی میں BFS گلوبل میں جو ان کی آؤٹ سورسنگ جو کمپنی ہے جڑی ہوئی ہے انڈین ایمبیسی سے، اس کے یہ سینئر مینیجر ہیں امان صاحب، امان بھائی ہمارے امان حیدر صاحب سینئر مینیجر ہیں دبئی میں، اور ماشاء اللہ بہت کم عمری میں انہوں نے بہت ترقی کی، اور یہ کافی ملکوں میں مشاعروں کے سلسلے میں گئے، اور اس کے علاوہ سرحد پر گئے، جوانوں کو انٹرٹین کیا انہوں نے، منظر بھوپالی نے اور کیا بولتے ہیں پاپولر میلٹری نے، یہ لوگ بھیجے گئے سرحد پر۔ انیس احمد بھائی بہت شکریہ، جدہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مخدوم پھول پوری بھائی، شیو سرن بندھو بھائی، آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ اور اوپر میں دیکھ رہا ہوں کچھ اہم لوگ ہیں جو ابھی ان کی تصویر آ رہی ہے، ابھی وہ لوگ تھوڑا سا ایکٹیو نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ہندی میں لفظ کہتے ہیں اپستھتی درج نہیں کروائی۔ تو بختیار نواز بھائی بہت نوازش، بہت کرم کہ آپ جیسا اہم آدمی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عدنان حسین بہت شکریہ، اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہے ہم ایک اہم شخصیت، ایک اہم شاعر اور ایک بہت پیارے انسان جس کا نام ہے حیدر امان حیدر، اس کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ذرا ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو ہیں 29/5/1980 میں پیدا ہوئے۔ حلیم حسن بھائی شکریہ، وعلیکم السلام، بہت نوازش آپ۔ 29/5/1980 میں پیدا ہوئے، اور ان کا گاؤں جو ہے ولی پور سعادات 12 ضلع مظفر نگر ہے ان کا جو وطن ہے۔ اور ان کے والد صاحب جو ہیں مرحوم سید ظفر حسنین زیدی، مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ ان کی والدہ ہیں سیدہ نیر کاظمی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ ان کے والدین ہیں حیدر امان حیدر۔ اور ان کے دادا جو تھے وہ سید محمد حسنین زیدی صاحب، اور دادی جو ہیں سیدہ نثار فاطمہ صاحب۔ اور یہ تو ان کی بیک گراؤنڈ ہے حضرت۔ اور ان کی شاعری جو ہے اس میں غزل یہ کہتے ہیں، نعت یہ کہتے ہیں، منقبت کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، نظم۔ کون کہتا ہے حضرات؟ ایک نوجوان کہتا ہے جو کہ حیدر امان حیدر ہے، وہ اتنی جو اس کی جو شاخیں ہیں شاعری کی، ان شاعروں میں تقریباً ان شاخوں میں تمام تر چیزوں جو ان کی ودھائیں ہیں، تو جو ان کی صنفیں ہیں، سب میں ان لوگوں وہ کہتے ہیں غزل، نعت، منقبت، سلام، نظم وغیرہ وہ کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت اہم ذمہ داری ان کے سر ہے کہ وہ انڈین ایمبیسی میں سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، وہی جو ہیں وہ پبلک ریلیشن دبئی میں کام کرتے ہیں۔ فیض خلیل آبادی بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ اب ان کو بات بتائیں، اب ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے حضرات۔ عام طور پر لوگ مشاعرے کو بہت کمتر درجے کی چیز سمجھتے ہیں، خاص طور سے جو بڑے عالم و فاضل لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مشاعرہ کیا چیز ہے، مشاعرہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، سمجھے۔ اور مشاعرے کے کوئی اثرات جو ہیں
اور مشاعرہ اردو زبان کے فروغ میں اور ادب کے فروغ میں مشاعرے کا کوئی رول نہیں ہے. کئی بڑے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے سنا ہے. تو میرے عزیز، میرے محترم، ان کو میں یہ مثال حیدر امان حیدر کی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس شخص کو شوق جو پیدا ہوا اور اس نے اس کا اظہار کیا، اس نے اس کی تصدیق کی کہ میں نے مشاعروں میں منظر بھوپالی کو سننے کے بعد میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی شاعری کرنا چاہیے، اور میں نے شاعری شروع کی. تو منظر بھوپالی نے اپنے کلام سے، مشاعروں سے اتنا ان کو متاثر کیا حیدر امان حیدر کو کہ حیدر امان حیدر جو ہے وہ شاعر ہو گئے، اور وہ اپنا سب کچھ جو ہے اور بے پناہ مانتے ہیں منظر بھوپالی صاحب. اور اس کے علاوہ حضرات اور بھی بتاؤں، ان کی 3 بہنیں ہیں، سیدہ تبسم زیدی، سیدہ فرحہ زیدی، سیدہ نغمہ زیدی، یہ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ منظر بھوپالی کو سن کر شاعری کا شوق بیدار ہوا. بعد میں کافی لوگوں سے ان کو سیکھنے کا موقع ملا، جس میں اعظم زیدی جے پوری، سید عیسیٰ صاحب، ناظم فیض آبادی اور ارتضیٰ علی زیدی جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں. ان سے انہوں نے کافی کچھ سیکھا شاعری میں. سید عاصم رؤف بھائی، وعلیکم السلام. فیض خلیل آبادی بھائی، بالکل صاحب. کلیم قیصر صاحب، فیض صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. برائے کرم اب بیدار ہو کے سب فیض خلیل آبادی کے سلام کا جواب دے دیجیے. سمجھے؟ تو حضرات یہ ہیں سید حیدر امان حیدر. تو ان کو یہ شوق، ان کو جو شاعری کا اور مشاعروں کا اور جو بھی شوق ہوا، وہ ان کو منظر بھوپالی کا کلام سن کے، ان کو سن کے ان کے اندر سے ایک جذبہ بیدار ہوا، اس میں کیا. اور دیکھیے، ایک بہت اہم شخصیت ہمارا دوست، ہمارا چھوٹا بھائی معراج حیدر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہت ہی پیاری شخصیت، بہت اچھی شخصیت، اور اردو مشاعروں اور اردو پروگراموں کا عاشق ہے. یہ جہاں بھی رہے معراج حیدر، انہوں نے اردو زبان سے اپنی محبت کو ثابت کیا. معراج حیدر بھائی، آج آپ کے دوست حیدر امان حیدر پر ہم پروگرام کر رہے ہیں. مجروح صاحب بہت شکریہ. کلیم قیصر صاحب کلیم قیصر کہہ رہے ہیں خوش رہو بابو فیض خلیل آبادی. اور یہ کہ سبودہ صاحب ہیں، مکیش تیواری ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب صاحب ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے یہ رشی کیش اتراکھنڈ میں ان کی ہوئی. حیدر امان حیدر کی رشی کیش اتراکھنڈ میں ان کی پڑھائی ہوئی. عظیم عادل بھائی بہت شکریہ. اور اس کے بعد کی جو آگے کی پڑھائی ہوئی ہے وہ ان کی مطلب ڈگری ان کی ہے ماسٹر ان اکنامکس اینڈ سائیکولوجی. ماسٹر ان اکنامکس اینڈ سائیکولوجی کی ڈگری ان کے پاس ہے. اور 2014 میں انہوں نے شاعری کی ابتدا کی. 2014 میں شاعری کی ابتدا کی، اور پہلا شعر انہوں نے کہا: وقت کی گہرائیاں تم کو بتا دیں گی صنم، تم نے کیا کھویا ہمارے پاس سے جانے کے بعد. تم نے کیا کھویا ہمارے پاس سے جانے کے بعد. بختیار نواز بھائی، وقار احمد بھائی، عدنان حسین بھائی، آپ سب لوگوں کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ ہمارے دور کے، ہمارے عہد کے، اور ہندوستان کے دبئی میں آباد شاعر، ناظم مشاعرہ، سنگر، پلیئر، اسپیکر جناب حیدر امان حیدر کے سلسلے میں یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور میری وائف بھی جڑی ہوئی ہیں، فوزیہ جاوید، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہیں، اور مجھے بھی حوصلہ رہتا ہے کہ ہم آپ لوگوں سے کھل کے بات کر سکتے ہیں،
کھل کے گفتگو کر سکتے ہیں، اور آج کھل کے گفتگو ہو رہی ہے حیدر امان حیدر کے۔ تو حضرات، یہ ان کے استاد تو منظر بوڑپالی کو سمجھیں شروع میں، اور دوسرے یہ انڈین ایمبیسی سے وابستہ شخص ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، یہ نوٹ کر لیجئے حضرات، تمام لوگوں کی جو دبئی میں ہے یا یو اے ای میں رہ رہے ہیں، اگر کبھی کوئی پریشانی آپ کو انڈین ایمبیسی سے ذرا سا بھی کوئی کام ہو کسی طریقے کا، تو میں آپ کو اس بات کا بھروسہ دلاتا ہوں، یہ شخص ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی کام لے کے انڈین ایمبیسی کا چلا جائے گا کوئی بھی آدمی، تو یہ شخص جو ہے اس کی مدد کرے گا ہر طریقے سے۔ تو آپ بلا شبہ اگر کوئی پریشانی انڈین ایمبیسی سے کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو تو سیدھے رابطہ کیجیے حیدر امان حیدر امان حیدر کا جو بہت سے کام ہے، اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ کونسلیٹ جنرل میں جو لوگ پریشان حال اور جو کسی نہ کسی کام سے، کسی کا پاسپورٹ غائب ہو گیا، کسی کو رینیو کرانا ہے، سمجھے، کسی کچھ ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، تو یہ اس کو بہت خاص طور سے وہ کام کر کے یہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور سب کی مدد کرتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں۔ یہ ان کے والدین نے، ان کے خاندان نے ان کو یہ سکھایا ہے، جس کو یہ پوری طور پر، اسی لیے یہ دبئی میں بہت مقبول شخصیت ہیں بحیثیت انسان کی۔ ہر آدمی سید حیدر امان حیدر کو جانتا ہے، مانتا ہے، چاہتا ہے اور ان سے عشق کرتا ہے۔ تو حضرات، یہ سید حیدر امان صاحب جو ہیں، یہ دبئی میں انڈین ایمبیسی سے وابستہ ہیں اور بہت دوست آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں اور جو کمال کی بات ہے کہ یہ معراج حیدر جیسے اچھے آدمی کے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر جان دیتے ہیں۔ جی دیکھیے، شاہد جمال کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو حیدر امان حیدر پر فخر ہے۔ بالکل فخر کیجئے، یہ فخر کرنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے اپنے وطن کا، اپنے شہر کا، اپنے والدین کا، اپنے خاندان کا نام روشن کیا ہے اپنے رویوں سے، اپنی تہذیب سے، اپنی شرافت سے۔ اس لیے ان پر فخر کرنا چاہیے حضرات۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ان کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ ان کے جو دادا تھے، ان کا نام سید محمد حسنین تھا، وہ پولیس انسپکٹر تھے، اور ان کے 3 بچے تھے۔ سید حیدر امان کے والد صاحب جو تھے سید ظفر حسن زیدی، سب سے بڑے تھے ان کے دادا کے بچے۔ ان کی پھوپھی سیدہ نسیم زہرا مظفر نگر میں رہتی ہیں، اور ان کے سب سے چھوٹے چچا سید اظہر حسنین بھی مظفر نگر میں رہتے ہیں، اور پیشکار ہو کر ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، پیشکار ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں حضرات۔ تو یہ ہے، اور ان کی ننیحال جو ہے ایک بہت اچھی جگہ ہے، پر قاضی، اس کا نام ہے پر قاضی، اور پر قاضی میں ان کے نانا مرحوم زمیندار سید ناظم حسین صاحب تھے، اور ان کے 5 ماموں ہیں اور 3 خالہ تھیں، 8 بچے تھے ان کے نانا کے۔ سید ذل حسنین، سید فتح علی کاظمی، سید حیدر رضا کاظمی، سید ظہیر حیدر کاظمی، اور اس میں سے اب ایک ماموں سید نصیر حیدر کاظمی، جو کہ پیشے سے وکیل ہیں اور مظفر نگر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کے ماموں ہیں حضرات۔ یہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے حضرات یہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اور 12 سال سے یہ ہندوستان سے باہر ہے، 12 سال۔ اور ان کی زندگی میں جن لوگوں نے بہت اہم رول پلے کیا اور ان کی شاعری میں ان کو آگے بڑھایا، ان کی سرپرستی کی، اس میں جو پہلا نام ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، منظر بھوپالی جیسے اہم شاعر کا ہے، جس کی بدولت انہوں نے اردو شاعری کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا، سید امان حیدر کے دل میں۔ دوسرا نام ان کے پاس جو ہے وہ ہے پشکن آغا۔
پشکن آغا کے بارے میں سارے لوگ گلف کے جانتے ہیں، یو اے ای کے لوگ جانتے ہیں، دبئی کے لوگ پشکن آغا کو جانتے ہیں۔ پشکن آغا ایک نہایت فعال اور متحرک آدمی ہیں، اور اردو کے تمام تر پروگرام جو دبئی اور یو اے ای میں ہوتے ہیں اس میں پشکن آغا پیش رہتے ہیں۔ تو پشکن آغا نے ان کو بہت حوصلہ دیا اور بہت آگے بڑھانے میں ان کی مدد کی، سید حیدر امان حیدر۔ اور دوسرے جو ان کی زندگی میں ان کے غالباً چچا ہیں، چچا یا جو ہیں شاہجی رضا زیدی صاحب جو ہیں، وہ انہوں نے ان کی زندگی کو، ان کی شخصیت کو، ان کے کیریئر کو سجانے میں، سنوارنے میں، آگے بڑھانے میں بڑا رول ادا کیا۔ اور وہ ہمارے دوست سید حیدر امان حیدر ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ان کے بڑے احسان مند ہیں، ان کا بڑا کہتے ہیں کہ اگر شجی رضا زیدی بھائی نہ ہوتے تو ہم بھی یہاں نہ ہوتے۔ یہ اس کی بڑی بات ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے، اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ عزیز ہوں چاہے باہر کے لوگ ہوں، سب کو وہ ریکگنائز کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ تو حضرات یہ ان کی زندگی میں انہوں نے بہت دوسرے اب ان کے کارنامہ این سی سی کے سرٹیفکیٹ کے اے گریڈنگ ان کو ملا ہے این سی سی میں۔ 1996 انڈیا کو ریپرزینٹ کیا این سی سی میں ریپبلک ڈے کے موقع پر انڈیا انہوں نے ریپرزینٹ کیا، جو وہ ہوتا تھا یو پی این سی سی والی بال ٹیم میں، یہ جس میں نیشنل لیول پر اور یونیورسٹی لیول پر انہوں نے کھیلا والی بال۔ سمجھے صاحب، یہ تو ان کی خصوصیت تھی، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، اور ایک چھوٹا اور بہت پیارا بھائی ہے سید حیدر امان حیدر۔ اب ان کی یہ دیکھیے کہ ان کو گورنمنٹ نے لیہ میں جو ہمارے فوجی ہیں وہاں پر، اور ان میں وہاں پر کچھ نہ کچھ پروگرام ہوتے رہتے ہیں ان فوجیوں کے لیے، تو سید حیدر امان حیدر کو لیہ میں منظر بھوپالی اور پاپولر میوریٹھی کے ساتھ ایک شام جوانوں کے نام میں ان کو شاعری سنانے کے لیے بلایا، اور یہ گئے اور وہاں انہوں نے فوجیوں کے ساتھ خوب مستی کی، خوب شاعری کیا اور خوب ان کا دل بہلایا۔ کامران محمود بھائی بہت نوازش آپ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں انڈین ایمبیسی سے جڑی ہوئی شخصیت جس کا نام ہے سید حیدر امان حیدر، جو کہ دبئی میں ہیں۔ ان کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں حضرات۔ اب یہ انہوں نے خود بتایا کہ یہ منظر بھوپالی وہاں سارے گاما اکیڈمی ممبئی نے ان کا آنر کیا۔ سارے گاما بہت اہم اکیڈمی ہے، ممبئی نے ان کو آنر کیا۔ کئی ملکوں کے ریڈیو پروگرام میں انہوں نے حصہ لیا۔ ساندھی آواز آسٹریلیا میں، ریڈیو آپ کے ساتھ سعودی عرب نے، اور یو اے ای کنسلیٹ جنرل آف انڈیا میں جو لوگ انڈین ہیں ان کی یہ مدد کرنا جو ہے ان کا کام۔ تو میں اپنے اس ویڈیو کو ہندی کا لفظ سارتھک بنا رہا ہوں اور کارآمد بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ یو اے ای میں کام کرتے ہیں اور رہتے ہیں۔ اگر ان کو کبھی بھی کوئی ضرورت انڈین ایمبیسی کی پڑے تو میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کہیں نہ جائیے، صرف سید حیدر امان حیدر سے ملیے، آپ کا کام انڈین ایمبیسی کا لمحوں میں ہو جائے گا۔ یہ اتنا اچھا انسان ہے کہ اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے اور اپنے وطن کے لوگوں کے کام آنے میں۔ وسیم ملک صاحب سورت سے جڑے ہوئے ہیں، وعلیکم السلام۔
یہ بات کلیم قیصر صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ جاوید بھائی جن پر آپ لائیو کر چکے ہیں ان کا ہر لائیو پروگرام میں رہنا اخلاقی طور پر ضرورت ہے. بھائی وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ سامنے نہیں ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. میں سید حیدر امان حیدر سے گزارش کروں گا کہ آپ سامنے آئیے اور سب کو سلام کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے سلسلے میں جو بات ہو رہی ہے، تو آپ ان کے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں. سمجھے؟ تو یہ لوگ بالکل کلیم بھائی ہیں. اب میں نے ان سے کہا ہے تو وہ انشاءاللہ ابھی پرکٹ ہوتے ہیں، برآمد ہوتے ہیں، ابھی آپ کو دکھائی دیں گے. تو یہ صاحب ان کے ساتھ یہ سب معاملات ہیں ان کے. اور آپ کو ان کی بیک گراؤنڈ شری بھگوان دیکشت بھائی، آپ کو بہت شکریہ. ہاں شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور حضرات ان کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غزل، نعت، منقبت، سلام وغیرہ اور مجالس میں، مقاصدے میں ان کو بہت دور دور تک بلایا جاتا ہے. منموہن نگم ساحل بھائی بہت شکریہ. سید امان حیدر زیدی بھائی شروع سے سید امان حیدر بھائی یہ دیکھیے کلیم بھائی یہ حاضر ہیں کہہ رہے ہیں آداب عرض ہے میں شروع سے حاضر ہوں. سید امان حیدر زیدی شروع سے حاضر ہیں کلیم بھائی. تو آپ کی یہ شکایت جو ہے وہ جو ہے اب ظاہر ہے کہ آپ نے بھی صحیح کہا کہ اس وقت انہوں نے آ کے اپنے ہونے کا ثبوت فراہم کیا کہ میں شروع سے حاضر ہوں. اب حضرات ان کی کچھ شاعری وہ بھی سنا دیا جائے. ہاں کلیم قیصر بھائی اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ دنیا ایسی ہے. کلیم قیصر بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں پر لائیو کیا تھا ان لوگوں کو آج ہونا چاہیے تھا. بھائی یہ دنیا ہے کلیم بھائی، اور یہ دنیا جو ہے وہ تب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ اس کو کچھ ایک دوسرے سے کچھ اس کو فائدہ دکھائی دیتا ہے، کچھ اس کو دکھائی دیتا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ جن پر لائیو پروگرام ہو چکا ہے اس میں کم سے کم 100 لوگ ہیں جو کافی لوگ اس میں سے ندارت ہیں، نہیں ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں. تو یہ اس دنیا کا چال چلن ہے، اور یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ یہ دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے، اور جب تک کام ہوتا ہے، جب تک آپ سے کوئی مفاد ہوتا ہے، جب تک کچھ ہوتا ہے تب تک وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ جن پر ہم نے لائیو پروگرام کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کے لیے اب کیا کیا جائے؟ ہم تو ان کے لیے دعا ہی کریں گے کہ اللہ ان کو اچھا رکھے، تندرست رکھے اور صحت عطا کرے، اور ان کے دل میں یہ جذبہ ضرور پیدا کرے کہ ان کو ایک اچھا انسان بھی ہونا چاہیے اور اس کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے. کیونکہ آج جن لوگوں پر پروگرام ہم نے کیا ہے وہ تمام لوگ جو ہے اس میں سے کافی جو ہے وہ غیر حاضر ہیں. ہو سکتا ہے کہیں اور پروگرام دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کسی اس میں ہو، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ بہت غلط ہے. اور اس طریقے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کہ اگر آپ کے اوپر پروگرام ہو چکا ہے اور ہم نے کیا ہے، ہم ملی زادہ جاوید شو میں آپ آئے ہیں، تو آپ نے یہ پوائنٹ بہت اچھا اٹھایا کلیم بھائی، تو ان لوگوں کو بھی ہونا چاہیے تھا. منموہن نگم ساحل بھائی بے حد شکریہ. تاثیر صدیقی جیسا اہم آدمی گجرات سے ہمارا جڑا ہوا ہے، ہمارا شاعر بھائی اور ایک بہترین شخص جو ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر تاثیر صدیقی، وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم آپ ان کو بہت سلام کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. حضرات ایک بات اور بھی میں بتاؤں عظیم عادل بھائی آپ پر کچھ نہیں ہے بھائی، آپ پر کچھ نہیں ہے. ہاں بالکل وسیم ملک کہہ رہے ہیں کلیم قیصر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے
کہ جو انہوں نے مدعا اٹھایا ہے، جو بات انہوں نے اٹھائی ہے، وہ بات صحیح ہے۔ تو بھائی اب اس کے لیے کیا کیا جائے، سمجھے؟ جب تک ان کا کام تھا، جب تک ان کے اس سلسلے میں گفتگو تھی، تب تک تو ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد جو لوگ تھے وہ سب کبھی کبھی آ جاتے ہیں لائیو پروگرام میں، لیکن اس میں تعداد ان کی بہت کم ہے، جبکہ یہ بات کلیم بھائی کی بہت اچھی بات ہے کہ ان کو ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کلیم بھائی ان کی کچھ آج کا دن ہے، ہو سکتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہوں، کہیں گئے ہوں، اللہ نہ کرے بیمار ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے سلسلہ، تو اتنی جلدی ان سے کیا بولتے ہیں ناراضگی جو ہے۔ سید امان حیدر زیدی، اللہ اچھا رکھے تم کو، تم بہت زبردست آدمی ہو، بہت شاندار آدمی ہو، اور بہت اچھے شاعر اور دوست نواز شخصیت کے مالک ہو، کیونکہ تمہاری تعریف ہمارے ہندوستان کا ایک بڑا شخص چھوٹا بھائی میرا معراج حیدر نے، اور معراج حیدر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بھی کیا بولتے ہیں بہت خاندانی آدمی ہے، اور معراج حیدر نے آپ کی بہت تعریف کی، اور اس کے علاوہ منظر بھوپالی نے جن لفظوں میں آپ کو یاد کیا، دیکھیے الفت بٹاولوی بھائی، ارے آداب آداب الفت بھائی، آپ آ گئے تو میرا دل بڑھ گیا کہ آپ جیسا اہم آدمی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہماری عزت بڑھ گئی۔ کلیم بھائی بٹاولوی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کے لائیو پروگرام میں 1800 کمنٹ آئے ہیں، 1800 کمنٹ، یہ وہ شخصیت جڑی ہوئی ہے الفت بٹاولوی۔ ان سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، اور یہ ڈپٹی کمشنر ہیں، سمجھے؟ تو یہ تمام لوگ جو ہیں جن کو پیاس رہتی ہے کسی کے بارے میں جانے کی، کسی شاعر کے بارے میں، زبان و ادب سے جن کو دلچسپی ہے، وہ تمام لوگ جڑتے ہیں حضرات کسی نہ کسی ذریعے سے۔ لیکن آج کل کے ایسے حالات ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا کس وقت کس کے ساتھ کوئی، کیونکہ آج بھی بڑی آباد ہوئے ہیں، بہت لوگ کورونا میں گرفتار ہو گئے، بہت لوگ مر گئے، تو ہو سکتا ہے کسی کا کوئی عزیز ہو، کسی کو کوئی ملنے والا ہو، سوگ میں ہو، اور دل بجھا ہو، تو پھر سب تمام چیزیں۔ وسیم ملک بھائی سورت سے جڑے، وسیم ملک بھائی جڑے ہوئے ہیں، توصیف خان مکی بھائی جڑے ہوئے ہیں، انتظام مرتضیٰ خان جیسا اہم آدمی جڑا ہوا ہے، اور الفت بٹاولوی بھائی، اور شاعر شیو چرن بندھو بھائی بہت بڑے ادیب، بڑے اچھے انسان ہیں۔ بہت شکریہ شیو چرن بندھو بھائی، الفت بٹاولوی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ امان زیدی، منظر بھوپالی بھائی ہمارے کرم فرما ہیں، ان کی وجہ سے ہم کچھ بن سکے شاعری میں۔ بتائیے، یہ شخص یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ منظر بھوپالی جیسی شخصیت کی بدولت شاعری میں ہم کچھ بن سکے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یاد رکھنا۔ جن لوگوں نے احسانات کسی پر کیے ہیں اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اور انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہی بات آج سید امان حیدر زیدی کہہ رہے ہیں کہ منظر بھوپالی نے شاعری کا جذبہ میرے اندر بیدار کیا کہ ہم شاعری کر رہے ہیں۔ اب ان کے کچھ شعر سن لیجیے حضرات۔ نام سے پھر مجھے بچپن کے پکارے کوئی، نام سے پھر مجھے بچپن کے پکارے کوئی، کاش لوٹا دے میرے کھوئے نظارے کوئی، کاش لوٹا دے میرے کھوئے نظارے کوئی، مدتوں بعد ملا ہے وہ لپٹ کر مجھ سے، مدتوں بعد ملا ہے وہ لپٹ کر مجھ سے، ٹاکتا ہے میرے کاندھے پہ ستارے کوئی، ٹاکتا ہے میرے کاندھے پہ ستارے کوئی، وقت کی ریت پہ لکھا ہوا قصہ ہوں میں، وقت کی ریت پہ لکھا ہوا قصہ ہوں میں، چاہتا ہوں کہ مجھے دل میں اتارے کوئی۔ ارے بالکل یار، میرے دوست، میرے بھائی، میرے جگر، تم کو سارے لوگ دل میں اتارے ہوئے ہیں، تو بالکل مایوس نہ، سب اتاریں گے،
تم جس سے مل لو گے، جس کے ساتھ 2 منٹ گفتگو کر لو گے، جس کو اپنی شاعری سنا دو گے، وہ سب تم کو دل میں اور ذہن میں رکھ لے گا۔ عظیم عادل بھائی، سید امان حیدر زیدی بھائی، میراج حیدر بھائی، انتظام مرتضیٰ خان، بہت بہت شکریہ۔ وقت کی ریت پر لکھا ہوا قصہ ہوں میں، چاہتا ہوں کہ مجھے دل میں اتارے کوئی، اے خدا اس سے بچھڑ کر جو ملی ہے مجھ کو، ایسی تنہائی کی صدیاں نہ گزارے کوئی، ایسی تنہائی کی صدیاں نہ گزارے کوئی، میں ہوں پردیس میں اور ماں میری گھر پر ہے امان، میں ہوں پردیس میں اور ماں میری گھر پر ہے امان، چاہتا ہوں کہ نظر میری اتارے کوئی، چاہتا ہوں کہ نظر میری اتارے کوئی۔ سید امان حیدر زیدی بھائی، آپ سے گزارش ہے، اس بات کو نوٹ کیجیے گا کہ آپ ایک مشت سب کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ تمام لوگ جو آئے ہیں ہم سب کا شکریہ ادا کریں، یہ تہذیب نہیں ہے۔ آپ کو ایک ایک آدمی کا جو آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ کے اس لائیو پروگرام میں ہے، آپ کو ایک ایک آدمی کا شکریہ ادا کرنے پڑے گا اپنی تحریر سے۔ یہ میری گزارش ہے آپ کو، اور یہی آپ کا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو یہاں آج آپ سے جڑے ہیں، آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ بہت اہم اور بڑے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی، آپ سب کا فرداً سب کا اس پروگرام کے بعد آج آپ کا یہی کام ہے کہ آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے، میری گزارش۔ بہت بہت شاہی جوال بھائی، بہت شکریہ۔ انتظام مرتضیٰ خان، ایسے نہیں، آپ سب کا شکریہ الگ الگ سب کے نام کے ساتھ آپ کو شکریہ کہنا ہے۔ سید امان بھائی، عظیم عادل بھائی، سب کا، جو ایک ایک آدمی کا الگ الگ جا کے شکریہ ادا کرنا ہے میرے دوست، یہ بات سمجھ لیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مصروف ہیں، لیکن کیونکہ یہ پروگرام آپ کے سلسلے میں ہے، آپ کی شخصیت کے سلسلے میں ہے، آپ کی شاعری کے سلسلے میں ہے، تو آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ آپ سب کو ایک اس میں مت نپٹا دیجئے کہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو آپ آئے ہیں، جی نہیں، سب کا نام لے کے ہر شخص کا الگ الگ آپ شکریہ ادا کریں۔ اب یہ ان کی ایک دوسری غزل سن لیجیے۔ ہم جو وعدوں کے جھروکوں کو سجانے نکلے، یوں کتابوں سے کئی پھول پرانے نکلے، یہ خبر پیار کی سانسوں کے لیے کافی تھی، میرے لکھے ہوئے خط اس کے سرہانے نکلے، لوگ سمجھے کہ ہمیں عشق ہے بارش سے بہت، ہم جو برسات میں رونے کے بہانے نکلے، ہر طرف دنیا میں نفرت کے اندھیرے ہیں امان، کوئی تو پیار کی ایک شمع جلانے نکلے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سید امان حیدر بھائی ہیں جو آپ سب کا فرداً شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جاوید عباسی، دلی کا ایک اہم آدمی، ایک اہم شاعر، ایک دوست نواز شخصیت، بہت پیاری شخصیت، جاوید عباسی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور حضرات، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلا مشاعرہ دبئی میں پڑھا، پھر یہ آسٹریلیا میں مشاعرے بلائے گئے، انگلینڈ بلائے گئے، یورپ بلائے گئے، امریکہ بلائے گئے، کینیڈا بلائے گئے، کویت بلائے گئے، سعودی عربیہ بلائے گئے، عمان بلائے گئے، اور عراق بلائے گئے، ایران گئے، افغانستان گئے، اور شری لنکا گئے۔ اتنے ملکوں میں یہ بلائے گئے، کچھ بہاریہ مشاعرے میں بلائے گئے، اور زیادہ تر یہ جو ہے وہ مذہبی مقاصدے میں بلائے گئے۔ تو یہ اتنے ممالک میں تو بڑے بڑے لوگ نہیں جا پائے، آسٹریلیا، انگلینڈ، یورپ، امریکہ، کینیڈا، کویت، سعودی عرب، عمان، دبئی، عراق، ایران، افغانستان اور شری لنکا۔
ان جگہوں پر ہمارا دوست، ہمارا بھائی حیدر امان حیدر مشاعروں میں بلایا گیا۔ یہ خود بھی انڈین ایمبیسی میں بی ایف ایس گلوبل میں نے آپ کو بتایا سینئر مینیجر ہیں، پبلک ریلیشن آفیسر ہیں انڈین ایمبیسی میں، تو یہ اپنی ایمبیسی میں بھی بہت مقبول، بہت مشہور اور سب کے ہر دل عزیز شخصیت ہے حیدر امان حیدر کی۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی بات ہے کہ حیدر امان حیدر جو ہے نہ صرف اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہے بلکہ اردو شاعری کا نام روشن کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ ستارے ٹکے ہوئے ہیں، کہیں وہ ناظم ہے، کہیں شاعر ہے، کہیں سنگر ہے اور کہیں بہت اچھا اسپیکر۔ یہ سید امان حیدر ذیلی کی خصوصیت ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ سید امان حیدر صاحب نے یہ کارنامے اپنے وہ کیے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت سی اور اپلبدھیاں ہیں، بہت سی اور کارنامے ہیں۔ مختصر صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سید امان حیدر وہ اس لیے مجھے عزیز ہیں، اس لیے مجھے پسند ہیں کہ یہ جو ہیں لوگوں پر کے بہت کام آتے ہیں، وقت ضرورت پر کام آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا دبئی کے کہ صاحب مجھے تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم حیدر امان حیدر کے پاس چلے جاتے ہیں انڈین ایمبیسی، تو میرا کام جو ہے لمحوں میں ہو جاتا ہے، منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی اچھی شخصیت کے۔ اس کے علاوہ اردو شاعری کا جو ان کو کیا بولتے ہیں ایک پیاس ہے، ان کو مطلب ہمیشہ اردو شاعری، اردو مشاعرے اور وغیرہ کی ان کو جو پیاس ہے، اور جو شاعروں سے ان کے مراسم ہیں وہ کمال کے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شعرا جو ہے ان کو اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سید حیدر امان حیدر کی کو وہ کرتے ہیں، ان کی عزت سید حیدر امان حیدر کا۔ حضرت واسف فاروقی صاحب ایک صاحب ہیں ہمارے اردو ادب کی بہت اہم شخصیت، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بہت اچھے ناظم و شاعرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں پر بڑا رشک ہوتا ہے جو غم روزگار کے سبب وطن اور اپنے سے دور رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے لیے خود ایک دنیا آباد کرتے ہیں۔ سمجھیں، دبئی ایک ایسا ملک اور خطہ ہے جو خوابوں کے جہان جیسا لگتا ہے۔ سید حیدر امان حیدر بھی اسی دبئی میں زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہیں۔ عام لوگوں سے شاعر کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اظہار کے لیے الفاظ کی نگینہ سازی کرتے ہوئے اپنے ماضی، حال اور مستقبل کی تشبیہ تیار کر سکتا ہے، جس سے اس کی روایتیں، اپنی تہذیب اور رویوں کی شناخت نمایاں ہوتی ہیں جن میں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ حیدر امان انہی معتبر حوالوں کے امین کے طور پر اپنی منصبی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ نیلوفر خان، عظیم عادل، کلیم قیصر بھائی ذمہ داریاں نبھاتے، ادب اور زبان کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ حضرت واسف فاروقی جیسے ہندوستان کے اہم ادیب، شاعر اور ناظر میں مشاعرہ نے کہا، چرن سنگھ بشر جیسا بڑا شاعر ہمارے درمیان موجود ہے۔ چرن سنگھ بشر دوست آدمی ہے، اس سے اگر جو بھی ملتا ہے اس کو اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ مشاعروں میں ہمارا بڑا ساتھ ہے اور کیا شاعری کرتا ہے کہ جواب نہیں ہے۔ جو ان کی آواز ہے وہ آواز ایک دم محفل میں چھا جاتی ہے۔ جس وقت وہ شعر پڑھتے ہیں تو شعر کو دلوں میں اور ذہن میں اتارنے کا فن جن شاعروں کو آتا ہے اس میں چرن سنگھ بشر کا نام بھی آتا ہے۔
شاعر شترن بندو بھائی، نیلوفر خان ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بہت شکریہ نیلوفر آپ کا۔ عظیم عادل بھائی جڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے حضرات، ہے شاہد جمال، شاہد جمال اوپر نظر آ رہے ہیں حضرات۔ یہ شاہد جمال کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، حیدر امان حیدر یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا جدید شاعر ہے، جس نے فیض آباد جیسے شہر میں رہنے کے باوجود پوری دنیا میں اپنی شاعری کا ڈنکا بجایا ہے۔ وہ آدمی آپ کی شاعری پر چند سطریں لکھ رہے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حیدر امان حیدر کی غزل اردو شاعری کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ روایت کی پاسدار اور امین ہے۔ نئی نسل کے ایسے نمائندہ شاعروں سے اردو شعر و ادب کو بے پناہ امیدیں رہتی ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ یہ دعائیں دیا ہے ہمارے دوست اور ہندوستان کے بڑے شاعر شاہد جمال۔ حضرات، اب ہم اپنے مقطع پر پہنچ رہے ہیں اور ہمارا مقطع جو ہے وہ ڈاکٹر کلیم کیسر۔ حیدر امان حیدر میرے لیے ایک شناسا چہرہ ہے۔ غالباً ہندوستانی سفارت خانے دبئی میں کسی ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں۔ انتہائی صاف و شفاف طبیعت کے حامل، دوست نواز، غیور قسم کے انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو ان کی شاعری بھی نئے زاویے کی نمائندگی کرتی ہے۔ مغربی اتر پردیش کے تہذیبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کل ملا کر یہ کہ حیدر امان سے لوگوں کو متاثر کرنے کا اللہ نے ایسا فن دیا ہے جو بہتوں کے کام آتا ہے۔ شاعری میں بھی زندگی اور عشق میں بھی اعلیٰ قدروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اردو تہذیب کا یہ خادم اپنی غزلوں کے حوالے سے پہچانا جائے، یہی میری تمنا ہے۔ یہ سب دعائیں ہیں، ان تین بڑے اہم لوگوں کی یہ دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں دیا ہے شاہد جمال نے، ڈاکٹر کلیم کیسر نے اور واصف فاروقی۔ ان کے سینئر شعراء ہیں، ان کے اچھے اور تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا سید امان حیدر بھائی کہ آج آپ تب تک نیند کے آگوش میں نہیں جائیں گے جب تک آپ تمام لوگ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے ساتھ لائیو پروگرام میں ہیں، سب کے نام کے ساتھ فردن شکریہ نہیں ادا۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض بھی ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کے بارے میں جاننے کے لیے یہ اہم ترین لوگ جو ہیں اس لائیو پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ حضرات، یہ تھے سید حیدر امان حیدر، جو انڈین ایمبیسی دبئی میں ہیں۔ ان کی شاعری بھی میں نے سنائی، ان کے بارے میں بھی بتایا، ان کے خاندان کے بارے میں بھی بتایا، ان کی زندگی کو آئینہ کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں سے اس نوجوان کو ضرور نوازیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور آگے اور آگے اور آگے لے جائے۔ ان جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کل پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ۔